نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سورۃ الکہف آیت 60 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار اسپیچ دے رہے تھے کہ کسی نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہوں؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، اور واقعی ان کو نہیں پتا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، کیونکہ سورۃ یوسف میں ہم نے پڑھا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر علم تو پھر اللہ ہی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بات پسند نہ آئی اور وحی کے ذریعے انہیں اطلاع کی کہ ہمارا ایک بندہ خضر جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس سے میری ملاقات کیسے ہو سکتی؟ یعنی آپ دیکھیے کہ جب یہ پتا چلا کہ زیادہ جانتا ہے تو فوراً ان کو خیال ہے کہ میں اس سے مل کر کیسے سیکھوں۔ اگر ہم ہوتے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ تھوڑے جیلس ہو جاتے، اچھا کوئی ہم سے بھی آگے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی وہ مقام ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ سمندر کے کنارے چلتے چلتے عام طور پر درخت بھی نہیں ہوتے، کوئی اور نشان نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بھی ساتھ دے دی۔ چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام علم کا کتنا شوق رکھتے ہیں، اس کے لیے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خادم یوشع بن نون جو ان کے شاگرد تھے ان کو ساتھ لیا، نوجوان تھے، اور کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، جب تک منزل تک نہ پہنچ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا، او امضی حقبا، صدیوں چلتا رہوں گا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی سیکھنے کے لیے کبھی اپنا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سب کچھ سیکھ چکا، اب اور سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، اور اسی طرح ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہمیں یہ احساس ہو، یہ پتہ چلے کہ کسی شخص کو ہم سے زیادہ نالج ہے، تو اس سے سیکھنے میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ علم میں اضافہ وہ چیز ہے جس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانگنے کے لیے کہا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ بہرحال جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، یعنی دو دریاؤں کے سنگم پر، تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، خیال نہ رہا، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو، یعنی نکلی ٹوکری سے اور سیدھی دریا کے اندر۔ شاگرد نے سوچا، کہا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید آرام کر رہے تھے، شاگرد نے سوچا کہ ابھی اٹھتے تو میں ان کو بتاتا ہوں، لیکن بھول گئے، تو آگے چلنے لگے اٹھ کر۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں، کیونکہ ہیومن بینگ تھے، کبھی انسان اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر دے تو کوئی برا نہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، وہی تو ہماری منزل تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے۔ کسی بھی جگہ آپ جا رہے ہوں، آگے جا کے واپس آنا ایسا لگتا ہے جیسے سفر دگنا ہو گیا، لیکن پھر وہ چونکہ علم کا شوق تھا تو انہیں یہ سفر اپنے اوپر، اگرچہ وہ تھک چکے تھے لیکن ان کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا، اور ان کا چلنے کا جو عزم تھا اس میں کمی نہیں آئی۔ واپس آئے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر علیہ السلام، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا جو سب کے پاس نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اللہ کسی کو دینا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی، جو خاص علم اللہ نے آپ کو دیا، کیا آپ مجھے سکھائیں گے؟ اس نے جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ کیسا استاد اور کیسا شاگرد، کیا بہترین اخلاق ہے استاد کا
کہ پہلے کہا کہ یہ جو میرے پاس علم ہے اس کا سیکھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے زیادہ صبر چاہیے، اور پھر شاگرد کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بھی قصور نہیں، کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ جس چیز کا اسے پتہ نہ ہو اس پر وہ صبر نہیں کر پاتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ آپ مجھے صابر پائیں گے، اپنی ولنگنس شو کرتے، اپنے ڈٹرمنیشن ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی استاد کسی وجہ سے یہ کہہ دے کہ آپ یہ نہیں سیکھ سکتے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، یعنی ہمیشہ ہوپفل رہے، کبھی یہ نہ سوچے یہ ہوگا نہیں، یہ کر نہیں سکتے، یہ کیا ہوگا، یہ کیسے، نہیں، سب کچھ ہوگا۔ شیطان کا کام ہوتا ہے میں مایوس کرنا۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا، نیت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ سیکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ استاد جس طریقے پر سکھانا چاہے یا جو کرنے کو کہے وہ انسان کرتا بھی چلا جائے، کیونکہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہے جو بعض اوقات شاگردوں کو پتہ نہیں ہوتی اور انہیں مشکل نظر آتا ہے۔ تو استاد نے ایک شرط لگا دی، کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، نو کوسچن، جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سکھانے والے کے پاس آزادی بھی ہونی چاہیے، چوائس ہونی چاہیے کہ وہ جو سکھانا چاہتا ہے اور جس طریقے پر سکھانا چاہتا ہے اور جس چیز کو وہ افیکٹو پاتا ہے اس کو استعمال کر سکے۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے۔ یہ کلاس روم میں سیکھنا نہیں ہے، یہ پریکٹیکل لائف میں سیکھنا ہے، یہ ایک ٹرپ ہے، اسٹڈی ٹرپ ہے، راہ چلتے ہوئے سیکھ رہے ہیں۔ عام طور پر جب ہم علم سیکھنے سکھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ٹپیکل کلاس روم یاد آتا ہے، اس میں انسان انفارمیشن تو پاس کر دیتا ہے ایک دوسرے کو، لیکن تجربہ اور حکمت اور وزڈم کلاس روم کے باہر ملتی ہے انسان کو۔ جب عملی زندگی میں انسان مختلف سچویشنز کے مطابق صحیح رویہ اختیار کرتا ہے یا استاد کچھ چیزیں کر کے دکھاتا ہے۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ انہوں سے صبر نہیں ہوا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سمندر میں ہوں، کشتی پہ بیٹھے ہوں اور کوئی کشتی میں سوراخ کرے تو آپ میں سے کس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا اس سے کم جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ کیونکہ اس میں سب کی جان کا خطرہ تھا۔ تو چپ نہیں رہے۔ اس پر خضر نے کیا کہا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام فوراً عاجزی کے ساتھ پھر ہمبل ہو کے کہتے ہیں لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، بھول چوک پہ مجھے نہ پکڑیے، میں بھول گیا تھا، I'm sorry، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ یعنی اگر شاگرد یہ دیکھتا ہے کہ استاد بہت سخت ہے تو وہ اپنا کنسرن شو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز ہے کہ تعلقات میں صداقت ہونی چاہیے، آرٹیفیشلٹی اور تصنع اور اوپر کا ادب احترام اور اندر دل میں کوڑ انجل، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ صاف سینے صاف دل کے ساتھ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور علم میں دلوں کی صفائی یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو استاد کی کسی بات سے اتفاق نہیں یا کوئی طریقہ ٹھیک نہیں یا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو سر نہیں ہلانا چاہیے ایسی ایسی، کیونکہ یہ احترام نہیں ہے کہ نہ بھی سمجھ آئے تو پھر بھی کہ ہاں آ گئی سمجھ۔ پھر وہ دونوں چلے، فانطلقا، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ پہلے تو کشتی ڈبونے لگے تھے، اب بچے کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو یہ فیل جسٹیفائڈ نہیں تھا۔ کہ یہ کیسے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کو قتل کرے اور آپ ایک متقی پرہیزگار انسان ہیں تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، کر دیا، استاد ہے، کر دیا۔ نہیں، کسی کے استاد ہونے سے کوئی کام جو خلاف شریعت ہو اور وہ کر رہا ہو یا اس کو ریکمینڈ کر رہا ہو تو آپ اس پر آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، چاہے والدین ہو، چاہے استاد ہو، چاہے کوئی بھی بزرگ ہو۔ اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو دین کے خلاف جاتی ہے تو ان کو بھی بتایا جا سکتا ہے اور بتانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ شریعت ملی تھی وہ اپنے اعتبار سے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ سال سے نبی ہیں، لوگوں کو بتانے والے ہیں، اب اس وقت وہ شاگرد کی حیثیت میں ہے۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کچھ سیکھنے سننے کے لیے تو عموماً وہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ 16واں پارہ، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہم اور بھی بہت سی باتیں جانتے، یعنی کچھ اور واقعات بھی سامنے ہوتے، کچھ اور بھی سیکھنے کو ملتا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تیسرا چانس ہے، 2 چانس مل چکے تھے، اب یہ لاسٹ چانس تھا، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔
وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، دیوار بنا دی ان لوگوں کی جنہوں نے کھانا نہیں دیا اور جن کا کوئی قصور نہیں تھا، بظاہر ان کو نقصان دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، ابھی اعتراض نہیں کیا، مشورہ ہی دیا تھا۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بات نہیں کرنا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا، تو ڈر کیا تھا کہ ان یتیموں کی، مسکینوں کی جو کشتی ہے وہ چھن جائے گی، لیکن اگر اس میں سراغ ہوگا تو بادشاہ اس کو اگنور کر دے گا اور اس طرح کشتی بچ جائے گی۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ان والدین کو لڑکے کے بعد لڑکی دی گئی، یعنی ابدلا بالجاریہ، لڑکی ملی ان کو۔ اب آپ دیکھیں کہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ عام طور پر لڑکے کے مقابلے میں زیادہ صلہ رحمی کرتی ہے، رشتوں کو زیادہ جوڑتی ہے، ماں باپ کی زیادہ کیئر کرتی ہے، یہ بعض اوقات خاندانوں کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اتنی تفصیلات نہیں جانتے، خاندان میں کون کون ہے اور کس کو کیا دینا ہے لینا ہے، کون بیمار ہے کس کا حال پوچھنا ہے، یہ کام کون کرتی؟ عورتیں کرتی۔ لیکن عموماً لڑکی کی پیدائش کو کچھ اچھی بات نہیں سمجھا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات، لڑکیوں سے نفرت نہ کرو، فإنہن المونسات الغالیات، کیونکہ وہ محبت کرنے والی ہوتی، انس رکھنے والی ہوتی، قیمتی ہوتی ہیں، ویلیوبل ہوتی ہیں۔ غالیات، غالیہ کہتے ہیں قیمتی چیز۔ تو بات یہ ہے کہ بیٹے کا اپنا کام ہوتا ہے اور بیٹی کا اپنا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر فوت ہو جائے اور اس کے بعد بیٹی ہو جائے تو لوگ کس قدر غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کسی ایسی سچویشن کو سامنے لا کے دیکھیے کہ کسی کا بیٹا تھا اور جوان ہو گیا اور پھر اللہ نے اس کو لے لیا، اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو اولاد دی اور وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی۔ کوئی کہے گا کہ یہ اچھا ہوا ان کے ساتھ؟ ہر ایک ان پہ ترس کھائے گا، ہائے بیچارے بیٹا چلا گیا اور اب پیدا بھی ہوئی تو بیٹی ہوئی۔ یا کسی کے اگر دو بیٹیاں اور وہ توقع لگائے ہوئے کہ بیٹا ہوگا تو تیسری پھر بیٹی ہو جائے، ہارٹ بریکنگ نیوز کہ بڑا ہی ظلم ہو گیا۔ عموماً گھروں کے اندر ایک مردنی سی افسردگی سی چھا جاتی، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بیٹی بیٹے کے مقابلے میں کتنی خیر و برکت کا باعث ہو اور آپ کے لیے کتنی کیئرنگ اور آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ان سب کے پیچھے ایک حکمت، اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، وہ خود فوت ہو چکا ہے، خود فوت ہو گیا، بچے یتیم تھے، خزانہ باپ نے چھوڑا ان کے لیے۔ اب دیوار گرنے لگی تھی تو خزانہ بھی ایکسپوز ہو جاتا اور بچے ابھی بڑے نہیں تھے تو اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے، حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس پورے قصے میں بہت کچھ ہے، لیکن اگر آج ہم اپنے لیے صرف صبر کا لفظ لے لیں اور صبر کا طریقہ سوچ لیں کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے ان باتوں پر جو ہماری مرضی کے خلاف واقع ہو، وہ چیزیں جو ہمیں سخت ناگوار ہوں، ہم کچھ پلان کریں اور ہو کچھ اور جائے، ہم اپنے لیے کچھ چاہیں اور ملے کچھ اور۔ عموماً صبر کب ہوتا ہے، صبر کیوں نہیں ہوتا؟ وہی جو خضر علیہ السلام نے بتا دیا کہ جن باتوں کی حقیقت تم نہیں جانتے کہ یہ کیوں ہوئی۔ بہت سے واقعات ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، جبکہ خضر علیہ السلام آخر میں آ کے کیا فرما رہے ہیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، رحمت من ربک وما فعلته عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کا امر تھا، اذن تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے حکم دیا کہ میں ایسا کروں اور میں نے کیا۔ اس کائنات میں ہر طرف اللہ کے فرشتے گھوم پھر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ بہت سے معاملات کی تدبیر کر رہے ہیں، کہیں کوئی چیز سامنے آتی ہے، کہیں کوئی چیز فائدہ مند نظر آتی ہے ہمیں، کہیں کوئی چیز نقصان دہ نظر آتی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناگوار ہو، ناپسند ہو، اپنے لیے ایک آفت مصیبت اور بوجھ نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر کر دے۔ بعض اوقات کسی انسان کا ساتھ، بعض اوقات کسی کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی جاب، کسی کا فوت ہو جانا، کسی کا جدا ہو جانا، ان سب چیزوں میں ہمارے اندر ایک دکھ اور تکلیف پیدا ہو جاتی اور اس غم سے ہم مدتوں باہر نہیں نکلتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سمجھتے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی اور ساری زندگی یوں ہم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری میں گزار
گزارتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا, ایسا کیوں کر دیا گیا. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لا علم ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے یہ کیوں کیا گیا. بعض اوقات کوئی چیز ٹوٹ جاتی, بعض اوقات کوئی چیز عیب دار ہو جاتی. مثلا کسی بچی کی شادی ہوئی, شادی برقرار نہ رہی, بچی عیب دار ہو گئی. اب یہ ہے کہ اس کی تو شادی کہیں نہیں ہوگی, اب تو معلوم نہیں ہے تو کیا قیامت آگے. والدین ہے تو وہ دکھی, بچی ہے تو وہ غم میں, دکھ میں, تکلیف میں. ایسے کتنے یہ موقع ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھتے کہ ہمیں لاس ہو گیا, بظاہر اس میں نقصان ہو گیا کیونکہ اس میں کوئی عیب ہو گیا, کوئی اسکریچ آ گیا ہے, کچھ ٹوٹ گیا ہے, کچھ لگ گیا, کوئی دھبا پڑ گیا, کچھ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اور کیا خیر و برکت اور بھلائی رکھے ہوئے اپنے خزانوں میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگر ہمیں اپنی تقدیر نظر آ جائے اور اپنی خیر و بھلائی نظر آ جائے اور مشکل حالات کے پیچھے نظر نہ آنے والی آسانی نظر آ جائے تو ہم کسی چیز پر, کسی بھی حادثے پر, کسی بھی تکلیف پر کبھی بھی ناشکری نہ کریں اور صبر سے کام لیں. یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کچھ بھی ہو زندگی میں, کچھ بھی, ہمیشہ زبان سے الحمدللہ نکلے. بڑے سے بڑا نقصان اور چھوٹے سے چھوٹا, الحمدللہ, اس میں بھی خیر ہوگی, اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی, اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا, اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بہتر مجھے دینا چاہتا ہوں. وہ آتا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی. سویٹس کھانا کس کو پسند نہیں, ہر شخص کو کینڈی اچھی لگتی, چھوٹے سے بیبی سے لے کر بڑے, بوڑھوں اور بچوں سب کو برابر کی پسند ہوتی. لیکن کینڈیز کتنی نقصان دہ. سب سے پہلے تمہارے دانتوں کی دشمن, اور اس کے بعد بھی صرف ایک ٹیسٹ کے سوا عام طور پر ان میں کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم باز کہاں آتے, جانتے بوجھتے ہوئے کہ نقصان دہ, چونکہ پسند ہے, کوئی خاص فلیور پسند ہے, کوئی خاص ڈرنک پسند ہے, بس صرف چونکہ پسند ہے اس لیے کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا کیا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو صبر صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ کے علم پر یقین رکھتا ہو, جو اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرتا ہو, اطمینان رکھتا ہو, جو تقدیر کو ایکسپٹ کر لے کہ اللہ نے اس شخص کو میرے لیے لکھا تھا, اس کا ساتھ اللہ نے میرے لیے لکھا تھا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو زندگی میں کسی انسان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے پلے پڑ گیا. چلیے, بیوی کو تو کوئی نکال سکتا ہے, بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ, اپنے بچے کو تو اٹھا کے نہیں کہیں پھینک سکتے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ اسپیشل بچہ آپ کو کیوں دیا ہے, اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. لہٰذا جب کبھی دل میں شیطان وسوسہ ڈالنے لگے, پریشان کرنے لگے, دکھی کرنے لگے, تو فوراً کہیں کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے اور وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا, وہ ضرور مجھے کچھ اس سے سکھانا چاہتا ہے. تو ساری آپ کی توجہ, فوکس, انرجی کس پہ لگ جائے گی, اس لیسن پہ, اس سبق پہ جو اس کے پیچھے ہوگی. اسی طرح کوئی فائدے کی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو آپ یہ سمجھے کہ وہ میرے لیے فائدہ مند نہ ہوگی. اللہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو اس کا کچھ حال میں تم کو سناتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ ایرانی بادشاہ سائرس یا خسرو جو تھا اس کا ذکر ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو اس نے ان وسائل کو استعمال کیا, ان کی پیروی کی, یعنی ان کو کام میں لگایا. وسائل ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ملے ہوتے ہیں, لوگ ریسورسفل ہوتے ہیں, لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ ریسورسز بند کے بند ہی رہتے ہیں, ان کو ہم استعمال نہیں کرتے. بڑی بڑی لائبریریاں گھر میں بنا لیتے ہیں, کبھی توفیق نہیں ہوتی کتاب اٹھا کے دیکھیں. اسی طرح اور نعمتیں بھی ہوتی ہیں, آس پاس چیزیں بکھری ہوتی ہیں, لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. کامیابی اس دنیا میں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے جو ریسورسز کو استعمال کرے, ورنہ بہترین سے بہترین مشینری, قیمتی سے قیمتی اکوپمنٹ, اگر آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے تو وہ آپ کے لیے لوہے کے چند پرزوں یا کاغذوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں. ذوالقرنین کامیاب ترین بادشاہ تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. راز کیا ہے اس کی کامیابی کا, فَأَتْبَعَ سَبَبًا, اس نے اسباب کو استعمال کیا, یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. یعنی جہاں تک اس کی ایکسپیڈیشن تھی, زمین کے اس حصے تک جہاں تک وہ گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی زمین کا وہ آخری اینڈ ویسے تو نہیں ہے, ظاہر ہے اس کی شیپ ہی ایسی, لیکن جہاں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اینڈ تو نظر آتا ہے. یہ بہرحال وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے. ظاہر ہے کہ فاتح کے طور پہ داخل ہوا تھا, تو جو فاتح بادشاہ ہوتے ہیں وہ مفتوح قوم کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں. ان کو مار ڈالیں, ان کو قتل کر دیں, ان کو قید کر لیں, ان کے اوپر بڑے بڑے ٹیکسز عائد کر دیں, کچھ بھی کریں, کر سکتے ہیں. جب اتنی اتھارٹی کسی کو مل جائے, پاور بھی ہو
اور آزادی بھی ہو تو پھر انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کیا کچھ نہیں کرے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اے ذوالقرنین تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. یہ ہے عادل بادشاہ کی علامت. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. یعنی ویسٹ کے بعد ایسٹرن سائڈ پر اس نے اپنی مہم جاری کی. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے جس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یعنی کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے وہاں، یا انہیں گھر بھی نہیں بنانے آتے تھے. یہ حال تھا ان کا، یعنی دھوپ میں ہی رہتے تھے. اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یعنی اشاروں سے سمجھایا ہوگا، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. دیکھیے کوئی حرص نہیں، کوئی لالچ نہیں. یعنی ایک عادل حکمران کیسا ہوتا ہے اس کی ساری خوبیاں یہاں دکھائی جا رہی ہیں کہ جب وہ کسی قوم پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور جب وہ کسی کو ضرورت مند دیکھتا ہے تو اس کی کیسے مدد کرتا ہے، اور جب وہ کسی قوم کا ساتھ دیتا ہے یا اپنی مفتوح قوم کے لیے ان کی ترقی کے کوئی ساز و سامان کرتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ اس لیے نہیں کرتا اس لالچ میں کہ ان سے اسے مزید کچھ مال حاصل ہو. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کی کبھی یہ نیت نہیں ہوتی کہ کسی بھی علاقے کو وہ پتہ کرنے کے بعد اس سے دنیا کمائیں. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر کار جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا یعنی سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا. اور میرے رب کے وعدے کا وقت یعنی آخرت کے وعدے کا وقت برحق ہے کہ وہ ضرور آئے گا، اور آخرت آنے سے پہلے یاجوج ماجوج دوبارہ یہاں سے نکل آئیں گے جہاں پر وہ قید کیے گئے. یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں صرف اتنی بات پر ہی یقین کرنا چاہیے کہ جو ہمیں قرآن مجید سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ دو قومیں تھیں، ایک یاجوج اور ایک ماجوج. ایک خاص علاقے میں رہتی تھی جو ایسٹرن سائڈ پہ تھا اور بہت فسادی قومیں تھی، دوسری قوموں پہ جا کے یلغار کرتی، لوٹ مار مچاتی. تو ذوالقرنین نے اس علاقے میں جہاں وہ قوم رہتی تھی، اور لگتا ہی ہے کہ جیسے چاروں طرف سے پہاڑی علاقے میں بند تھی ایک طرح سے جو ان کا اصل مسکن تھا، تو اس کے وہ راستہ جس سے وہ نکل کر دوسری قوموں میں جا کے یلغار کرتی تھی اس کو انہوں نے بند کر دیا، لوہے اور پیتل کے ساتھ رسٹ فری کر دیا اور مضبوط کر دیا کہ وہ وہاں سے نہ نکلے. لیکن ہوگا کیا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے، اور پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور بہت زیادہ فساد کریں گے. یہاں تک یہ بات تو یاجوج ماجوج سے متعلق. لیکن اوور آل جو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان دنیا میں کامیابی سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے آس پاس پائے جانے والے ریسورسز سے بھرپور فائدہ اٹھائے. زندگی میں کوئی مقصد ہو اور اس کے لیے پورے وسائل استعمال کرے، بھرپور طریقے سے اس کو آگے لے کے بڑھے. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ وہ بادشاہ ایک ایکسپیڈیشن کے بعد دوسری پہ جا رہا ہے، تھک کے بیٹھ نہیں گیا، بس اتنا ہی کافی ہے، کم ہمت ہی نہیں. اور پھر اس کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں لوگوں کی مدد کرنا، کیونکہ اللہ نے اس کو ریسورسز دے رکھے تھے اور دوسری قوموں کے پاس ریسورسز نہیں تھے. آج آپ دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جن قوموں کے پاس ریسورسز ہیں وہ دوسری قوموں پہ یلغار کرتی ہیں تاکہ ان کے بھی ریسورسز لے آئیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. جنگیں تو ہر دور میں ہوتی رہی، ایک قوم جب طاقتور ہو جاتی تو دوسری قوم پر حملہ آور ہو جاتی. لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ قرآن نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے کہ جس کے پاس بھی طاقت ہو جائے زیادہ وہ اس کی مدد کرے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے کمزور کی مدد کرے. جس کے پاس مال زیادہ ہو جائے اسلام کیا سکھاتا ہے؟ وہ کیا کرے؟ دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، دوسروں تک اس کو لے جائے. جس کے پاس علم زیادہ ہو جائے، یہ نہیں کہ صرف یہی دعا کرتے ربی زدنی علما اور میرا ہی زیادہ ہوتا جائے، بلکہ
اس کو وہ کیا کرے؟ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کے کنبہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ ایک طرف ہم اس کی عبادت کریں اور دوسری طرف ہم اس کے بندوں کی خیرخواہی کریں، ان کے کام آنے والے بنے، بیکار نہ ہو، بے مقصد نہ ہو، ہماری زندگی با مقصد ہو۔ اور زندگی کا مقصد آپ اس کو مزید خانوں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا مقصد ہمارا اللہ کی عبادت کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ میں کس طرح بندوں کے فائدے کا بن جاؤں، میرے اندر اللہ نے وہ کون سی قوت رکھی ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنی قوتوں کو، اپنے اسباب کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، کیونکہ یہ لوہے اور پیتل کی دیوار بنانا جو تھا وہ بھرپور قسم کی ٹیکنالوجی ہے، کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، یعنی وہ پورا فن ہے کہ جس سے لوہے کی چادریں بنتی ہیں اور پھر پیتل کو پگھلایا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس کی کوٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اب دیکھیں برتنوں کے اوپر ہلکا سا کلی کرواتے تھے، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بھی کروم چڑھاتے تو کس طرح کتنا اس کو تپاتے اور کیا کچھ کرتے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے علم، اسباب، جسمانی طاقت، فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی، ان ساری چیزوں کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے کام کیے۔ ہم دیکھیے کہ ہمارے پاس اس میں سے کون سی چیز ہے؟ کیا ہمارے پاس ذہن اللہ نے اچھا دیا، مال دیا، علم دیا، ٹیکنالوجی ہے؟ کیا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے، کون سا ہنر ایسا ہے جس کے ذریعے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے؟ اور اگر ہے اور استعمال نہیں کر رہے تو سب سے بڑے مجرم ہیں، یا ہے اور استعمال کر رہے ہیں اور غلط راستے میں کر رہے ہیں تو بھی جرم ہے۔ ہمارے دین میں صدقہ جاریہ کا کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ کام کرو، اچھا کام کر کے اپنے دور کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اور ایسی یادیں پیچھے چھوڑ جاؤ، ایسی چیزیں پیچھے چھوڑ جاؤ کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے مگر تمہارا کام ختم نہ ہو، اور وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو کرے اور اس کا بھی اجر تم کو ملتا رہے۔ ہم بہت لمیٹڈ سوچتے ہیں، محدود سوچتے ہیں، وہ ٹنل ویژن، بس ایک سوراخ کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ بس اتنی دنیا میں نظر آتی، جبکہ اللہ اس سے بہت زیادہ ہمیں دینے کو تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسباب استعمال کریں۔ اسباب صرف وہ استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر صبر ہو۔ یہاں 4 واقعات بیان ہوئے سورۃ الکہف، اور یہ چاروں چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہیں۔ پہلا ایمان، دوسرے دولت، تیسرے علم، اور چوتھے ریسورسز یا اقتدار۔ یہ 4 چیزیں پاور ہیں، ایمانی قوت، علم کی قوت، مال کی قوت، اقتدار کی قوت۔ یہ چاروں چیزیں امتحان ہیں، یہ چاروں چیزیں اجر کمانے کا ذریعہ ہیں۔ ان چاروں چیزوں کی حفاظت ضروری ہے اور ان کو صحیح جگہ پہ لگانا ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت ضروری ہے، دولت کی حفاظت ضروری ہے، علم کی حفاظت ضروری ہے، اور اقتدار کی حفاظت ضروری ہے۔ کس طرح؟ ایمان کی حفاظت کہ اسے شرک سے پاک رکھا جائے، مال کی حفاظت کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، علم کی حفاظت کہ اس کو پا کر تکبر نہ آئے، صاحب علم صاحب صبر ہوتا ہے، اور اقتدار کی قوت کہ اس کو پا کر انسان دوسروں پہ ظلم نہ ڈالنے لگے۔ تو اس پوری صورت کے اندر یہ 4 چیزیں، 4 بڑی طاقتیں جو آپ کو ملی ہیں، ان کے استعمال کا اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے وہ طریقہ آپ کو سکھا دیا گیا۔ مزید ڈیٹیل جانے کے لیے تفصیلی تفسیریں آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن لیسن یہی ہے، مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے کہ ایمان ایسا ہو کہ جو فیول کی طرح کام کرے، دولت ایسی ہو کہ جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایمان کے ساتھ استعمال ہو، علم ایسا ہو جس کے پیچھے تقوی ہو، صبر ہو، اور بندگان خدا کی بھلائی کے لیے استعمال ہو، ٹیکنالوجی اور ریسورسز اور اتھارٹی ایسی ہو کہ جس سے سارے فوائد سمیٹنے کی بجائے انسانوں کو فوائد دینے والے بن جائیں۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے دینے کو، بانٹنے کو، فائدہ اٹھانے کو، تاکہ فائدہ پہنچا سکیں، کیونکہ یہ سب کچھ ایک محدود وقت کے لیے، محدود مدت کے لیے، اور بہت جلد اس کو چھوڑ کے جانا ہے، اور آگے آخرت انتظار کر رہی ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ عدل جبھی ہو سکتا ہے کہ سارے ایک جگہ حاضر ہوں، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، نصیحت نہ دیکھتے تھے، نہ عبرت پکڑتے تھے، اور نہ ہی کچھ بات سننا چاہتے تھے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر اس بات پہ بہت ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سناؤ مت بتاؤ، مت ٹیچ کرو، ہم خود ہی پڑھ لیں گے، ہمیں بھی اللہ نے عقل دیا، ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن تو بہت آسان ہے، خود ہی سمجھ لیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں جتنی دفعہ بھی قرآن کے سیکھنے کی بات ہوئی ہے وہ سنانے کی بات، یتلو علیہم کی بات ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، پیغمبر بھی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائے، اور صرف یہ پیغمبری کی ذمہ داری نہیں، بعد کے لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے، ازواج مطہرات خواتین کی ذمہ داری بھی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن کتاب اللہ والحکمہ، بیان کرو اس کو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن گھر میں تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، اب تمہارا یہ کام نہیں کہ اس علم کو لو اور پھر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو آگے بیان کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو، اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتوں کا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کتاب بھیجی
تاکہ اس کو سمجھا جائے اور سنا جائے اور سن کے سمجھا جائے. لیکن اگر انسان دنیا کے سارے علوم حاصل کر رہا ہے, سب کچھ پڑھا اور اس کو پس پوچھ ڈالا ہوا ہے, کل کریں گے, بعد میں کریں گے, پھر کریں گے, تو یہ تو آسان ہے, پھر ہو جائے گا, ابھی ذرا میں زندگی کے مشکل کام کر لوں تو وہ وقت کب آئے گا. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اخسرین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ گھاٹے میں کون ہے؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی کوششیں گم ہو گئیں, گمراہی پہ لگی رہیں, اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا خسارہ کہ انسان غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. گویا انسان اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کام نہیں کرتا اور صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہ پائے گا. کام نظر تو آئیں گے مگر ان کا وزن کچھ نہ ہوگا. جیسے کوئی تصویر دیکھ رہا ہو, 3D دیکھ رہا ہو, لیکن آپ اس کو دیکھنا چاہیں, چھونا چاہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ان کے اعمال بھی بظاہر بڑے خوبصورت ہیں, بڑے زبردست ہیں, دیکھنے کے لائق ہیں, بڑی بڑی ترقیاں اور کامیابیاں ہیں, لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں, کیونکہ سب کچھ دنیا میں ہی گم ہو گیا. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. مطلوب کیا ہے ہم سے؟ ایمان لا کر اچھے کام کرنا, اور اچھے کاموں کی بنیاد کس پر ہے؟ نیک نیتی پر, کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں, اچھے مقصد کے لیے کیے گئے ہوں, اللہ کے لیے کیے گئے ہوں. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی دین کا کام ہے, کوئی ریچول ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو, نماز, روزہ, حج وغیرہ. ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا, اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیں گے. دنیا میں آپ کہیں بھی رہ لیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ ایک کے بعد ایک گھر شفٹ کرتے ہیں اور تھوڑے دن تک ایکسائٹمنٹ ہوتی, پھر اس کے بعد گھر والے کہنے لگتے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے جگہ, یہ شہر کچھ ٹھیک نہیں ہے, یہ علاقہ کچھ ٹھیک نہیں, یہ ماحول کچھ ٹھیک نہیں, یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا جگہ ہی نہیں دل لگانے کی, اور نہ یہاں لگ سکتا ہے. کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کہیں کہ ہاں یہاں میں اب سیٹسفائیڈ ہوں اور مطمئن ہوں, یہ بالکل میں اس پہ خوش ہوں. لیکن جنت ایسی جگہ ہے صرف وہی, لا یبغون عنہا حولا, وہاں سے وہ ٹلنا چاہیں گے ہی نہیں, کہیں جانا نہیں چاہیں گے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بدعملی کرتے ہوئے کہ جنت میں جا کے کیا کرنا, تو بوریت ہوگی کہ رہنا ہی رہنا ہوگا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں, بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد, آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, ہیومن بینگ ہوں. فرق کیا ہے میرے اور تم میں؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے, کسی کو بھی, نہ کسی بت کو, نہ کسی انسان کو, نہ کسی جن کو, نہ کسی فرشتے کو. صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے, کیونکہ جب اور بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کام اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. صرف انہی کاموں میں استقامت ہو سکتی ہے جو کام صرف اللہ کے لیے ہوں, خالصتاً اس کے لیے. لہٰذا سورۃ الکہف کا اصل پیغام کیا ہے جو آخری آیت میں خلاصے کے طور پر آ گیا ہے کہ دنیا میں انسان کو بہت کچھ ملا ہے, انسان اپنا ایمان, علم, عمل, علم, دولت, اقتدار, ان سب چیزوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے گا, لیکن یہ چیزیں ساتھ نہیں جائیں گی. ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان کے ساتھ اخلاص, اور اخلاص ہی منافی ہے شرک کے, خواہ وہ اعتقادی ہو خواہ وہ عملی ہو. تو عمل میں بھی اخلاص, عقیدے میں بھی اخلاص. سورۃ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابتدا میں حروف مقطعات ہیں, کاف ہا یا عین صاد, ان کا کوئی معنی تو نہیں, پھر کیوں آئے؟
پہلی بات ہے کہ اللہ نے چاہا تو اس نے جیسا چاہا اپنا کلام ہم تک بھیجا، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کلام کی خوبصورتی بھی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں، اور معجزہ ہے یہ کہ انہی حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں جو بامعنی ہیں، انہی الفاظوں سے مل کر آیات بنی ہیں، اور ایسا کلام کہ جس کے مقابل تم ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، ایک سورت بھی نہیں لا، ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتے۔ تو ان حروف کو الگ الگ کر کے دیکھو، کیا کوئی مطلب سمجھ آتا ہے؟ نہیں، لیکن ان کو اللہ نے جس خاص ترتیب کے ساتھ جوڑا، ان سے کتنا بامانی کلام تمہارے سامنے آیا۔ تو یہ کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا۔ اور اس صورت میں خصوصی طور پر رب کی رحمت کا ذکر زکریا علیہ السلام پر۔ زکریا علیہ السلام حضرت ہارون کے خاندان سے تھے، اور بنی ہارون کے 24 خاندان تھے جو باری باری مقدس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے۔ انہی میں سے ایک خاندان ابیہ تھا جس کے سردار زکریا علیہ السلام تھے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اتفاق سے انہیں حضرت مریم کا کفیل بنایا گیا، جو ان کی بھانجی لگتی تھی ایک طرح سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں اور بے موسمی پھل ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے۔ تو انہیں خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہ اللہ سے مانگوں، جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ انسان جب کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو بہت کچھ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا اگر اس وقت آپ سامنے میرے موجود نہ ہو اور مجھے ان دیواروں سے بات کرنی پڑے تو میں بات نہیں کر سکتی۔ آپ میں سے مختلف لوگوں کے چہرے دیکھ کر مجھے مختلف باتیں یاد آتی ہیں۔ ایک طرف انسان قرآن پڑھتا ہے، دوسری طرف ماحول کو دیکھتا ہے، تو یہ ان دو چیزوں کو سامنے دیکھ کر ایک تیسری چیز سامنے آتی ہے سمجھنے کی۔ تو اسی طرح حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی حضرت مریم کے بے موسم پھل دیکھ کر، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، درخت کے پھلوں کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائیں۔ اگر آپ اس حکم پر عمل کرتے ہیں، یا کبھی آپ کر رہے ہو تو کبھی سوچا کہ اللہ کا حکم مان رہے ہو اور آپ عبادت کر رہے ہیں، پھل دیکھتے خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے کہا دیکھو اس لیے دیکھ رہے ہیں۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرے تو ہم نماز قائم کرنے کو تو عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے پھلوں کو دیکھو، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جس سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی نشانیوں پہ گزرتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے غافل ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ شعور کی زندگی بسر کرنا۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچنا کیوں کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ جب انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اچھی کمپنی میں ہوتا ہے، تو یقینی طور پر اس کا ایمان اور تقویٰ بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے جاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام جو ایک عرصے سے دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن دعاؤں میں وہ جذبہ نہیں تھا جو اس موقع پر جذبہ آیا تو دعا سن لی گئی۔ ایسا ہوتا نا، ہم ایک دعا مانگ رہے تھے بے دلی سے، یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے، لیکن جب ہم کسی ایسے کو دیکھتے ہیں جس کو وہ چیز ملی ہوتی تو ہمارا دل ہل جاتا ہے، اچھا اس کے پاس ہے، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ پھر جو آپ مانگتے ہیں تو وہ مانگنا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ نے اپنے بندے زکریا پر رحمت کر دی۔ کب؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ چاہے آپ بندوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں اور آپ کو کوئی خیال آ جائے، کوئی چیز نظر آ جائے، تو آپ یہ تھوڑی انتظار کریں گے اچھا گھر جا کے مصلی بچھا کے دعا کریں گے۔ آپ وہیں چپ کے پکار سکتے ہیں، تڑپ کے پکار سکتے ہیں، دل میں رو کے پکار سکتے ہیں اپنے رب کو۔ کوئی معلوم نہیں وہی وقت قبولیت کا وقت ہو اور دعا سن لی جائے۔ تو نیکی میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی واقعہ جو بیان ہو رہا ہے حضرت زکریا کا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم غور سے اس شخصیت کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا میریکل ہوا کہ بالکل انہونی سی بات ہے۔ طب کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی انیوژل کیس ہے کہ اس عمر میں کسی کو اولاد ملے، جس میں حضرت زکریا کو ملی۔ اس میریکل قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، یہ بھی اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا ذریعہ ہے۔ اپنی خستہ حالی کو بیان کیا، یہ نہیں کہا اللہ میں نبی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا کام ہیکل میں بخور جلانا بھی تھا، یعنی کہ اور کام بھی کرتے تھے، بندوں کو سکھاتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے اور بخور بھی جلاتے تھے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھیں یا رب میں کیسی کیسی نیکیاں کرتا ہوں، کیسی کیسی خدمتیں کرتا ہوں۔ اس وقت وہ کیا کہتے کہ یا رب میں تو بڑا خستہ حال ہوں، کیونکہ اللہ کو اپنے اس بندے پہ پیار آتا ہے کہ جو اپنے اندر عاجزی پاتا ہے اور اس عاجزی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ کہا انی وہن العظم منی، یا اللہ میرا حال کیا ہو گیا ہے، میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بڑا کٹھا ہے، لیکن میری امید ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہوتا ہے بندہ مومن، وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ حالانکہ آپ دیکھیں اتنا عرصہ دعا قبول نہیں ہوئی، پھر بھی یہ نہیں کہتے تو نے اتنا عرصہ سے سنی نہیں، اب تو سن لے۔ ایک ہوتا ہے منفی طریقے سے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے مثبت طریقے سے اپنی عاجزی کا اظہار نیکیوں کی بجائے، اور دوسری طرف
اللہ کی رحمتوں کی بات اور اس کی قدرت کی بات. پھر آپ دیکھیے کہ اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں. کہتے ہیں مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے کہ میرے بعد میرے دین کے کام میں وارث کون ہوگا، میرے لیے صدقہ جاریہ کون ہوگا، تیرے بندوں کی اصلاح کون کرے گا. ہم بیٹوں کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ ہم دنیا کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ ہماری دنیا اور بن سکے، ہمیں دنیا کی اور ترقیاں مل جائیں. لیکن یہاں اللہ کے بندوں کو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کام اور کسی مشن میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد کو بھی اس میں انوالو نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی اولاد کے لیے دی بیسٹ چاہتا ہے. دی بیسٹ. اور دی بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کو وہ اپنے خیال میں ہر چیز سے بہتر سمجھتا ہے. اور ہر ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی اولاد کو سب سے بہترین دینا. تو اب جو کچھ آپ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا؟ یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ کو خود بھی وہی چیز سب سے زیادہ پسند ہے. تو جو کام وہ خود کر رہے تھے انہوں نے کیا چاہا کہ اللہ ان کو اولاد دے تو وہ بھی وہی کام کرے. تو کہتے ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، یعنی بنی اسرائیل کی. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. وجعلہ رب رضیہ، تو اس سے راضی ہو جا. جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، پوری انسانی تاریخ میں کسی کا نام یحییٰ نہ تھا. عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. نہیں تجھے بھی تو پیدا کیا، اگر تجھے پیدا کر سکتا ہوں تو تیرا بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہوں. زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا. تو یہ سب کچھ کہاں ہو رہا تھا؟ محراب میں. اور یہ محراب کون سی جگہ تھی؟ جہاں مریم علیہ السلام عبادت کر رہی تھی اور جہاں یہ بھی عبادت کے لیے جاتے تھے، یعنی ہیکل میں. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح اور شام تسبیح کرو. جب نعمتیں ملیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرے، تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے اور میری قوت ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بیچ میں سارا عرصہ جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا، اور پیدا ہونے کے بعد جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، قوت سے پکڑ لے. بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا گیا تھا نا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. تو ان کو بھی کہا گیا کہ تورات کو قوت سے پکڑ لے. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے بچپن ہی میں اسے حکم سے نوازا تھا، حکمت سے، قوت فیصلہ سے. کیونکہ حکم کے کئی معنی، یہ معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، صحیح بات سمجھنے کی قوت، یعنی بچپن سے ہی وہ صحیح فیصلے کر پاتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ کچھ بچے راستے میں ملے، تو انہوں نے اس سے کہا یحییٰ علیہ السلام سے کہ آؤ ہم سب مل کے کھیلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. کون بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ تو بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا دل یہی چاہتا ہے کہ گیمز ہو اور ہم ہوں. وحنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی، وزکات اور پاکیزگی عطا کی. وکان تقیا، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، ان کے پاس تقوی تھا. وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کا حق شناس تھا. ولم یکن جبارا عصیا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اس کا آنا بھی مبارک، اس کا جانا بھی، اور اس کی زندگی بھی مبارک. پورا واقعہ کیا بتاتا ہے کہ والدین اگر نیک ہوں، صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد، اور اگر تڑپ کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتا بھی ہے. یعنی اس واقعے سے اگر ہم ایک لیسن سیکھنا چاہیں آج تو وہ کیا ہے؟ اللہ دعائیں سنتا ہے اور وہ امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھاتا ہے. لہٰذا آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے آپ کو جو امپاسبل لگ رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تڑپ کر دعا کریں اور اللہ اس کو پاسبل کر دے گا. وہ سننے والا ہے اور وہ قریب ہے، مجیب ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو چکی تھی. ان کی پیدائش کا واقعہ تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں، ابھی اس سے آگے کی بات ہے. اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، خصوصاً جب عبادت کا وقت ہوتا، یعنی اعتکافی کی حالت میں رہتی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا.
گیا. جبریل علیہ السلام آئے اور پورے انسانی شکل میں، مرد کی شکل میں، اس قدر پاکیزہ تھی. قالت انی اعوذ بالرحمن. اب دیکھیے، ایک ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ اور ایک ہے اعوذ بالرحمن. اللہ کی صفات کے ساتھ بھی اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی کہ اللہ تو ہمیں اپنا شیلٹر دے، اپنی حفاظت میں لے لے. اعوذ بالرحمن. مریم بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ تو انہوں نے تو کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہی نہیں تھا. وہ تو جب سے پیدا ہوئی تھی بچپن سے ہی ہیکل میں بھیج دی گئی تھی عبادت کے لیے. تو اتنی نیک عورت کو یکایک جب آدمی نظر آتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہے. فرشتے نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، انا رسول ربی کی. کیوں بھیجا گیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. کیسا کرنا؟ امپاسبل کو پاسبل کرنا، کہ بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر. دیکھیے یہ حیرت انگیز واقعات ہمارے ایمان رش کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، ایمان میں اضافے کے لیے ہے کہ اچھا اتنی بڑی پاور ہے اللہ کی، اتنی بڑی قوت ہے. ہم ہر وقت اسباب میں بھی کھوئے رہتے ہیں، کیونکہ جب پیچھے اسباب استعمال کرنے کے لیے کہا نا سورۃ کہف کے آخر میں، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے، ایک چیز پڑھ لیتا ہے نا اسی میں کھو جاتا ہے اور ان پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ اسباب استعمال کرو مگر بھروسہ مجھ پہ کرو، ان کاموں میں بھی جن کے لیے تمہارے پاس اسباب ہیں اور ان کاموں میں بھی جن کے لیے تمہارے پاس اسباب ہیں ہی کوئی نہیں. بڑھاپے میں اولاد، بغیر باپ کے بیٹا، انسان یقین نہیں کر سکتا، لیکن تاریخ اس پر گواہ ہے، ایسا ہوا. اٹ از پاسبل، مگر کب؟ جب اللہ چاہے. اصل قوت اس کی ہے. فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. مریم علیہ السلام کے لیے چیز بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا. اب دیکھیے کہ ایسے کئی فیصلے ہم پر آ جاتے ہیں نا تقدیر کے، کہ اس چیز کو سنبھالنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، یہ کرنا ہے، you have to do. ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہم پریپیئرڈ نہیں. کیا مریم علیہ السلام پریپیئرڈ تھی؟ وہ انتظار میں تھی؟ نہیں، ان کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتی اور ہمارے سر پہ آ پڑتی، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اپنے اوپر نہیں بھروسہ کرو، اللہ پہ کرو. دیکھو کیسے کیسے راستے کھولے گا. صرف نیت کر لو کہ اللہ کا فیصلہ تو مجھے ایکسپٹڈ ہے. بہرحال مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس کو لیے ہوئے دور کے مقام پہ چلی گئی، یعنی چھپ گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. یعنی اس قدر پریشان تھی، ایک تو جسمانی تکلیف کی وجہ سے، دوسری کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کا باپ کوئی نہیں تھی، ہوگا کیا، شکل کیسے دکھاؤں. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، اللہ تحزنی، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے قدموں کے نیچے چشمہ رواں کر دیا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے چشمہ رواں ہو گیا تھا، تیرے لیے بھی یہاں چشمہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے. قد جعل ربک تحتک سریا. اور ذرا اس درخت کے تنے کو ہلاؤ، پانی تو بھیج دیا، کا کھجور ذرا خود ہلاؤ. اس سے بھی کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ نعمتیں تو ہمیں بن مانگے مل جاتی اور کچھ کے لیے سخت مشقت کرنی ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ کچھ کرے. اور ویسے بھی یہ کہ اس مشقت کے ساتھ بچے کی پیدائش آسان تھی، وہ کائنڈ آف ایکسرسائز تھی. اور پھر یہ کہ بہترین گلوکوز، فوراً ہی کھجور. غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ رطب، تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ یہ دو چیزیں، کھجور اور پانی، ایسی ہیں کہ جن پر آپ گزارا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے، لیکن ہمارا اس پر گزارا ہوتا نہیں کیونکہ نفسیاتی طور پر ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں، 2 روزے ایسے رکھیں جس میں کھجور پانی کے علاوہ کچھ نہ لیں تو ڈیٹاکس کر لیں گے. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی. اس دور میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ کبھی انسان کو بولنا چاہیے اور کبھی چپ رہنا چاہیے. اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی، آج نہیں بات کرنی. پھر وہ اس بچے کے لیے وہ اپنے قوم میں آئی. یہ پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس مشکل کا سامنا کرنا ہے. اور اس میں بھی بڑے سبق ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان سے آپ اپنے آپ کو خود بول کے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو آپ کو ڈیفینڈ کریں. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. وہ عورت جو ساری زندگی عبادت گزار تھی، اس پہ الزام لگ گیا، جس نے کبھی کسی مرد کو دیکھا نہیں تھا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں گے، جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچے کو تو ویسے کوئی اہمیت نہیں دیتا یا اس کی بات کو کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. بچہ بول اٹھا. وہ نہیں بھی امپورٹنس دے رہے تھے تو بچہ خود ہی بول اٹھا. قال انی عبد اللہ، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ان کا نام نہیں تھا،
نام کیا تھا؟ عیسیٰ. لیکن وہ اپنا انٹروڈکشن کس سے کراتے ہیں؟ عبداللہ سے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق. زکوٰۃ کیا ہے؟ بندوں کا حق، بندوں کو ملتی ہے. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں کا حکم ہے. اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنا ہے، کیونکہ خاص توجہ ہے بر الوالدین پہ، اور یہاں تو صرف ایک ہے. اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے لیسن اس کہانی میں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، امپاسبل کو پاسبل کرتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، بس کن کی ضرورت ہے، and done. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں یا مجھے پوجو، مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. انذرہم یوم الحسرت، کن لوگوں کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر اختلاف کیا ہے اور ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا ہے، ورنہ ان کو حسرتوں کا سامنا کرنا ہوگا. اور آج کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ابراہیم کا قصہ اس کتاب میں بیان کیجئے. علیہ السلام کون تھے وہ؟ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ ایک سچے انسان اور ایک نبی تھے. صدیق، صدق سے مبالغہ، بہت سچا انسان جس کے قول اور عمل میں مطابقت ہو، جو کہے وہ کر کے بھی دکھائے. انہیں ذرا وہ موقع یاد کراؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، آپ مجھے فالو کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس کو فالو کرنا چاہیے؟ جس کے پاس علم ہو، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. بہت سے لوگ اگر کوئی اچھی خیر بھلائی کی بات کسی چھوٹے کی طرف چاہتی تو اس کو قبول نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ تم کل کے بچے ہمیں سکھانے آئے ہو. حالانکہ جو انسان حق کی تلاش میں ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ سچائی کا، وہ یہ نہیں دیکھتا رہتا کہ دینے والے کا قد لمبا یا چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے عمر میں بچہ ہے. آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. آپ دیکھیے کہ دنیا کے معاملات میں پھر بھی ہم بچوں کی مان لیتے ہیں. جب کہتے ہیں مجھے پتا ملا ہے میں آپ کا کمپیوٹر ٹھیک کر لوں تو ہم کمپیوٹر حوالے کر دیتے ہیں. کیا سوچ کے کہ ہمیں آج کے بچوں کو بہت پتا ہے. لیکن اگر بچے دین کا علم حاصل کر لیں تو اس وقت اتنا اعتماد نہیں ہوتا. ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. کتنی زبردست لاجک ہے. آپ اللہ کے دشمن کی عبادت کریں گے، اللہ کے دشمن کی بات مانیں گے. اور یہاں عبادت کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس کی کیوں نہ عبادت کریں. ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. اب دیکھیے سورت میں بار بار رحمان کی ریپیٹیشن ہو رہی، اعوذ بالرحمن، اور پھر یہاں بھی بار بار رحمان. اور شیطان کی ساتھی نہ کہیں بن کر رہیں. باپ نے کہا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. باپ بیٹے کو الگ کر رہا ہے عقیدے کے اختلاف کی بنا پر. ابراہیم نے کہا علیہ السلام، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، یعنی وہ میری دعا سنتا ہے. پھر کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. کوئی چیز امپاسبل نہیں، یہ بھی پاسبل. لا اکون بدعاء ربی شقیہ. اب دیکھیے کہ ان سارے کامیاب انسانوں کی زندگی میں ایک فیکٹر کامن ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ کسی بھی چیز کو امپاسبل نہیں سمجھتے تھے کیونکہ انہیں خدا کی مدد کا یقین ہوتا تھا. امید بہت بڑی چیز ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان امید
رکھتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک آپ کو کسی کنارے پہ لگنے کی امید ہوتی. جب انسان امید چھوڑ دیتا ہے تو کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا امید کو کبھی نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا, ہجرت ہو گئی, تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. لسان صدق علیہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. انہ کان مخلصا, وہ ایک چنا ہوا انسان تھا. وکان رسولا نبیا, اور وہ رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کی دانی جانب سے پکارا, یعنی اس کا مشرقی ایریا جو تھا, اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. آپ دیکھیے کہ جس کے بھی آپ قریب ہوتے ہیں آپ اس سے اپنے راز شیئر کرتے ہیں, چپکے چپکے اس سے باتیں کرتے ہیں جو آپ دوسرے کو نہیں بتاتے. جیسے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے کان میں بات کرتے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہوتی, آپ کا کان کھائے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے سب سے زیادہ قریب ہیں. ایک جسچر ہوتا ہے قرب کے اظہار کا. تو یہاں بھی سرگوشیوں کی بات ہے, قربناہ نجیہ. پیچھے بھی آپ نے دیکھا پیغمبر نے اللہ کو چپ کے پکارا. تو ہر انسان کا اپنے لیول پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص پرسنل کانٹیکٹ تعلق ہونا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مقدس ہستی تو سمجھتے ہیں لیکن اس کو دور نہیں سمجھنا چاہیے, بیگانہ نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے ایسا خوف نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اس سے بدگمان کر دے. اس سے وہ خوف ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر اس کی اطاعت کا جذبہ آئے. تو آپ دیکھیے کہ اپنے دلوں کو دیکھیے, پہچانیے, اور اپنے اللہ سے تعلق پر غور کیجیے کہ کس درجے اور کس لیول کا ہے. کیا پرسنل لیول پر ہے یا بس ایک رسمی سا ہے؟ اس سے رسمی تعلق نہ ہو. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرگوشیاں کی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر مددگار کے طور پر اس کو دیا, کیونکہ یہ بھی ان کی دعا تھی. اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو. اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو. وہ وعدے کا سچا تھا. اب آپ دیکھیے ایک اور کامن چیز دوسری جگہ پر آ رہی ہے, کیا؟ سچائی. وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا, اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا, مرضیہ. اسی لیے زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کی دعا کی تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو آپ کیا بنائیں؟ مرضیہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. وہ ایک راست باز انسان تھے. کانا صدیقا نبیہ, وہ بھی بہت سچے تھے. سب سچوں کی بات یہاں ہو رہی ہے. نبیہ, نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے بلند مقام پر ان کو اٹھایا تھا. یعنی مرتبے کی بلندی, یا پھر یہ کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اسی طرح ان کو بھی اٹھایا تھا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ وہ سب لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں. من النبیین, انبیاء میں سے. من ذریت آدم, یہ سب آدم کی اولاد ہیں. وممن حملنا مع نوح, اور جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا. ومن ذریت ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. وہ اسرائیل, اور اسرائیل کی نسل سے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان سب کو ہدایت ملی تھی اور ان کو چنا تھا اللہ نے. ان کی خصوصیت کیا تھی؟ کیوں چنا تھا ان کو اللہ نے؟ یا چنے جانے کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. ان کی خاص خوبی کیا تھی؟ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. سوچئے ہم زندگی میں کتنی بار روتے ہوئے سجدے میں گرے ہیں. کوئی آیت پڑھ کے, کوئی چیز سن کے کہ ہمارا سر جھک گیا, اور ہم اپنی ذاتی مسائل میں تو بہت دفعہ رو لیتے ہیں, اور نماز میں بھی بعض وقت روتے ہیں تو ذاتی پرابلمز کی وجہ سے روتے ہیں, کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. لیکن اللہ کی محبت میں رو کر اللہ کے آگے گرنا, اور پھر آیات کے سمجھ آنے پر شکر کے آنسو بہانا, اور پھر سر اطاعت خم کر دینا, یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا وصف. فخلف من بعدہم خلف, پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی. اگر دیکھا جائے تو نماز ضائع بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان ڈیزائرز کے لیے جیتا ہے. یہ جس کی زندگی میں جو ڈیزائرز کو فالو کرتا رہتا ہے, وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی, چاہے وہ کھانے پینے کی ہو اس میں مصروف ہو کے, یا وہ پھر سجنے بننے کی ہو, یا کسی اور کام کی. تو یہ چیز انسان کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں پیچھے کر دیتی, لیٹ کر دیتی. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ خواہ وہ صالحین کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. فسوف یلقون غیا, پس انقریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے, ان کی شامت آئے گی. البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے, اور ان کی ذرہ برابر حق
تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. جنت کی خاص خوبی لا يسمعون فيها لغوا، وہاں کوئی سما خراشی نہ ہوگی، وہاں کوئی لغو بات نہ ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. جو کچھ سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام پہم ملتا رہے گا، بیچ میں کوئی بریک نہ ہوگی، ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا. من کان تقیا، جس نے تقوی کی سٹیٹ اچیو کر لی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ کوئی بھی نہیں ہے. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. یعنی عام گناہگار تو وہاں پھینکے ہوئے ہوں گے، لیکن سرکش کو پھر الگ کریں گے. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ پل صراط. اور پل صراط پر کیا ہے؟ بڑے بڑے آنکڑے، جیسے کرینیں ہوتی ہیں نا. جب کرین کو دیکھتے تو مجھے ہمیشہ اسی کا یاد آتا ہے کہ پل صراط کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور جب گناہگار لوگ گزریں گے تو وہ ان کو زخمی بھی کریں گے اور بعض کو پکڑ کے نیچے گرا دیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اس پہ وارد ہونا ہے. یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور یہ آخری مشکل ہوگی جس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو پل صراط کے بارے میں سوچتے ہوں اور اس پر استقامت اور ثابت قدمی کی فکر کرتے ہوں؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. دس از اے مسٹ. مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر ہی جائیں گے. کچھ تو پلک جھپکتے گزر جائیں گے، آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ گئے پار. کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. کچھ یوں گزریں گے کہ بالکل صحیح سالم ہوں گے، کچھ زخمی ہوں گے. وہ آنکڑے جو تھے انہوں نے ان کو زخمی کر دیا، تاہم پل عبور کر لیں گے. کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جس کے بعد میری شفاعت کے ذریعے ان کو نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور وہ سارے کے سارے جہنم میں گر پڑیں گے. اس کی تائید میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. تو یہ وہی قسم ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اس کے اوپر سے جب گزریں گے تو ظاہر اس کے شعلے اوپر اٹھ اٹھ کر آ رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کچھ گزرنے والوں کو اس کی کچھ تاپ وغیرہ لگ جائے. کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. کون ہے وہ ظالم؟ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی تھی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھی. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى.
اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ ہر انسان کو آخرت میں تنہائی کا سامنا ہوگا، اکیلے اکیلے جانا ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ بندے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، وہ ان کے مددگار ہوں، کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی اور چیز کو پوچھتا ہے یا پکارتا ہے تو قیامت کے دن وہی چیز اس کے خلاف گواہی دے گی، اپنے سے الزام دھونے کے لیے کہ میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے پوجو۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ یعنی انسان جب بھٹکتے ہیں تو شیطان بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو اور زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اس پہ جمے رہیں۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے چین نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کیا ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، یعنی لوگوں کو گن رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردر فردر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب ان کے لیے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کی بہت قدردانی کرنے والا ہے، یعنی ایمان لا کے جو اچھے کام کریں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور یہ قدردانی دنیا میں بھی نظر آتی۔ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، لہٰذا وہ فرشتوں میں آواز دیتے ہیں آسمان والوں میں، اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ لیکن یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ کتنی ہی بستیاں جو ہلاک ہو گئی، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی ایسے مٹے ان کا نام، نشان، کلچر، سب کچھ کہ جس کے بعد کسی کو بھی ان کی خبر نہیں، مکمل گمنام۔ اس کے برعکس ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے اپنے دور میں بھی جیتے اور مرنے کے بعد بھی جیتے ہیں، موت ان کی زندگی میں کمی نہیں کرتی، کیونکہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ تو یہ عمل صالح کی ایک قسم یہ کہ صرف ذاتی عبادات، اور ایک قسم یہ ہے کہ آپ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچائیں۔ سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ عرش پر مستوی ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں، ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی کو نظر آتا ہے کچھ یا نہیں۔ ہم تو کچھ بنا لیں تو کیا چاہتے ہیں سب دیکھ لیں ایک دفعہ، لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ مٹی کے اندر سونا چھپا رکھا ہے بلکہ سمندروں کی گہرائیوں میں بھی بہت کچھ ہے، اور آسمان کی فضاؤں کے اندر طرح طرح کے ستارے اور ان کا جو حسن ہے اور جو خوبصورتی ہے مختلف پلانٹس کی، انسان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ تو اب ہم نے جا کے کسی طریقے سے ان کو دیکھا، آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا حسن پیدا کر کے پھر اس کو کس طرح چھپایا ہوا ہے۔ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی حسن ہو تو پہلا شوق کیا ہوتا ہے کہ نمایاں ہو جائے، اور اگر حسین نہ ہو تو
حسین بن کے نمایاں کرنا چاہتے ہیں. تم چاہے اپنی بات کو پکار کر کہو تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے. جتنا مرضی والیوم کم کر لو تو پھر بھی سن لیتا ہے. وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہے بہترین نام. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی علیہ السلام جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں. موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں جوان ہوئے، کسی وجہ سے ان کو مصر چھوڑنا پڑا اور مدین چلے گئے. 10 سال وہاں رہے. اب واپسی پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے. واپسی پہ شادی کے بعد اپنی وائف کو ساتھ لا رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ ذرا یہاں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں سردی ہے، کوئی تاپنے کے لیے آگ مل جائے کہیں سے، یا اس آگ پر مجھے راستے سے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے، کیونکہ صحرا میں بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ جا بھی ٹھیک رہے ہیں یا نہیں، منزل کی طرف جا رہے ہیں یا الٹے ہی گھوم رہے ہیں کہیں. وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، انا ربک فاخلع نعلیک، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا. سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. توحید کا سبق سب سے پہلا سبق. بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو عبادت، اس کو پورا کرو. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا یعنی قیامت پر اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے. آخرت سے انسان کب غافل ہوتا ہے؟ جب کسی ایسے شخص کی کمپنی میں ہو جو آخرت کو بلا چکا ہو اور خواہشات نفس کے پیچھے لگا ہوا ہو. اور اگر انسان اس کو بھول جائے تو کیا ہوگا؟ ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، عصا ہے. بس اتنا جواب کافی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنا سارا حال بیان کرتے ہیں. اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. اور یہ ایک شکر گزاری کی علامت بھی ہے نا کہ بعض اوقات ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، مدتوں پڑی رہتی ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام صرف یہ نہیں بتاتے کہ عصا ہے، عصا کی تعریف بھی کرتے کہ کیسی ہے عصا میری اور کیا کرتا ہوں، کیا کام لیتا ہوں اس سے میں. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، فائدے کی چیز پھینک دو. اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لو اس کو. یہ اطاعت کیا ہے؟ جواب دیا پھینک دو. پھینک دیا. اب وہ سانپ بن کے کہا پکڑ لو. ڈر گئے. فرمایا ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی. تربیت کی جا رہی، ٹریننگ دی جا رہی ہے. آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کے لیے یہاں پر عملی تعلیم دی جا رہی ہے، پریکٹیکل لیسن. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور پیغام پہنچانے کا حق ادا ہو جائے. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا مددگار بنا دے. وزیر کا لفظ وزر سے بوجھ اٹھانے والا، سیکریٹری، مددگار. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ دین کا کام ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹیم چاہیے ہوتی ہے، مددگار چاہیے ہوتے ہیں، اور اس سے کام میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور جلدی بھی ہوتا ہے. اور پھر ہم کیا کریں؟ ایک اچھی کمپنی بھی تو ہوگی. وہ اشرکہ فی امری، اپنے کام میں شریک کر رہے ہیں. یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ میرا کام کوئی بس اس میں مداخلت نہ کرے، اس سے کام سکڑ جاتا ہے، اس کا سائز کم ہو جاتا ہے. جب آپ اوروں کو شریک کرتے ہیں تو وہ پھیلنے لگتا ہے کیونکہ ملٹی پلائی ہونے لگتا ہے. پھر اور کس لیے بھائی چاہیے، مددگار چاہیے، ساتھی چاہیے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. مل کے ذکر کرنا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، دونوں دفعہ کثیرا کثیرا، تاکہ کثرت سے تسبیح کریں، کثرت سے تجھے یاد کریں. کثرت سے اکیلے نہیں یاد کر سکتے، بھول جاتے ہیں، لیکن جب کسی کو دیکھتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے. ایک دوسرے کو یاد کرانے والا ہوتا ہے، ایک بھولتا ہے تو دوسرا یاد کرتا، دوسرا بھولتا ہے تو پہلا یاد کراتا ہے. انک کنت بنا بصیرا، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے، تجھے سب پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کس قابل ہیں. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، دعا قبول ہو گئی. ہم مانگتے نہیں اصل میں، سچ ہم مشکل میں پڑے رہتے اپنے آپ سے ہی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ پہلا کام وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پھر فرمایا ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں
میں چھوڑ دے، دریائے سے ساحل پر پھینک دے گا، اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ دلوں میں محبتیں سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ اللہ ڈالتا ہے، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ دشمن کے گھر پلے گا لیکن نگرانی میری ہوگی۔ اللہ اپنے کام کرتا ہے نا، ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا کہ ہائے وہ چیز گئی، لیکن اللہ کی نگرانی میں ہوتی۔ جب کبھی آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے فکر ہو، جب کبھی پریشان ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کبھی الگ کرنا پڑتا ہے ان کو، کبھی چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے بھی ہو جائیں تو بچے ہی لگتے ہیں بچے، جب کبھی ان کا غم ستائے تو ہمیشہ یہی کیا کریں جو ام موسیٰ نے کیا تھا کہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کو اپنی نگرانی میں لے لیا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فکر ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے جب تک اولاد کا غم اور فکر اور پریشانی ختم نہیں ہوتی یا کم نہیں ہوتی، انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ بہت اچھی اچھی ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہوتی، ایک بچہ ہوتا ہے سارا کام بھول کے، سب کچھ چھوڑ کے اسی کے اندر ہی فوکس کرتی، وہ ان کی زندگی کا محور و مرکز بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کو ان کا حق دینا سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے بھی کچھ حقوق ہے، اللہ کے دوسرے بندوں کے بھی کچھ حقوق ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی اور کام کے لیے بھی پیدا کیا ہے، تو بچے اس میں رکاوٹ تو نہیں ہونے چاہیے، یہ بچوں کو عذر بہانہ تو نہیں بنا لینا چاہیے۔ تو بہرحال بچوں کو انسان اللہ کی نگرانی میں دے دے کہ اللہ تو حفاظت کر، تیرے حوالے، تیری امان میں۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کے حوالے کرتے ہیں نا، اپنی کوئی تدبیر اور اپنے پورے کام کر کے اس کے بعد یہ نہیں کہ لاپرواہی، غفلت سے، سستی کے مارے کا اللہ مجھ سے تو نہیں ہوتا تو ہی سنبھال لے ان کو، نہیں، اپنی ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی ہمیں فکر رہتا ہے، اس فکر اور ہم کو دور کرنے کے لیے کہ اب یہ تیرے حوالے، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد پہ زیادہ فوکس کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے گمان کو پھر توڑتا نہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کی نگرانی ہماری نگرانی سے بہت بہتر ہے، اس کی حفاظت ہماری حفاظت سے کہیں اعلیٰ ہے، اس کی تربیت ہماری تربیت سے کہیں بہترین ہے، تاکہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے، کیونکہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، جیسے مریم علیہ السلام کو آزمائش سے گزارا، جیسے یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا۔ یاد رکھیے اگر کہیں بھی زندگی میں آزمائشیں اور رکاوٹیں اور تکلیف اور پریشانیاں ہیں، فیوریبل حالات نہیں، تو بہترین گمان رکھیے اپنے رب سے کہ وہ ضرور اس میں سے کوئی خیر نکالنے والا ہے، وہ مجھے کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا ہے، وہ مجھے مضبوط کر رہا ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، یہ ہے وقت کہ اب تو اس مشن کے لیے کام کرے جس کے لیے میں نے تجھے ان آزمائشوں سے گزارا، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اس سے بڑی کوئی سعادت، یہ جملہ دل میں کھب جاتا کہ کسی کو اللہ اپنے کام کے لیے چن لے اور اپنے کام کا بنا لے، گھڑ گھڑ کے، تپا کے، مشکلات سے گزار کے، این وہ فٹ ہو جائے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي۔ اب آپ دیکھیے کہ ہارون پر وہ مشکلات نہیں آئیں، انہی کے بھائی تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام یہی کمپیئر کرتے رہے، میرے بھائی کے ساتھ تو یہ نہیں اور میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں اور ویسے، عموماً کیا ہوتا ہے خاندانی زندگی میں، میری بہن کی شادی تو بہت اچھی جگہ ہوگی اور اس کے تو سسرال والے اتنے اچھے ہیں اور اس پر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ کچھ دن پہلے خاتون کو مجھے فون آیا تو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیے اس کو بہت بڑا مسئلہ نہ بنائے، زندگی میں اور بھی بہت کچھ کرنے والا تھا۔ وہ کئی دن سے ناراض تھی کہ میری طبیعت خراب ہے اور میرے شوہر نے مجھے نہیں پوچھا۔ میں نے کہا اٹس ناٹ اے بگ ایشو، اس سے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی، اس کو چھوڑ دے سوچنا۔ کہتے نہیں، میری بہنوں کے شوہر بہت اچھے ہیں اور وہ ان کا ہر خیال رکھتے ہیں، میرے شوہر مجھے نہیں پوچھتے، بس یہ چیز مجھے غم میں گھلاتی رہتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے اپنے لیے خود ہی غم پالا ہوا ہے، اس کے معلوم نہیں کیا مسائل، اور ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی ہے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے اس کی نیچر ایسے ہی ہے، بس ختم، انڈرسٹینڈ کر کے اور اپنا حساب، اپنے آپ کو گلا ڈالے، مار ڈالے وہاں۔ آپ لوگوں کی پرسنالٹیز، نفسیات، ان کے اندر کو نہیں تبدیل کر سکتے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، ایڈجسٹمنٹس کریں۔ anyway، تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے ہیرے کی چمک اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب اس کے کٹ زیادہ ہوتے، ہر طرف پھر چمک جاتی اس کی، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا اے موسیٰ،
میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنائے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ, اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا, میری یاد میں نہیں کمی کرنا. بعض اوقات ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں, اسی کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اللہ کی یاد ایک قلعے کی طرح ہوتی ہے. اللہ کی کتاب سے واسطہ رکھنا, ذکر اذکار تسبیحات کرنا, کہ شیطان پیچھے لگا رہتا ہے. اور ذکر کیا ایک قلعہ ہے جس میں آپ اندر آ کے محفوظ ہو جاتے ہیں اور آپ جمے رہتے ہیں اپنے مشن پر. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا لہ قولا لینا, یہ بات نرمی سے کرنا. پھر کلام پہ بات نرمی سے کرنا. میرے دشمن کے ساتھ تم نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر, فرعون بھی ہو سکتا ہے سیدھا ہو جائے اگر تم نے بات اچھے سے کی. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے. دشمن کو آپ نرمی سے ہی جیت سکتے ہیں. شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی نصیحت قبول کریں اور اللہ سے ڈرنے والے بنیں تو نرمی اختیار کیجئے, پیار سے بات کیجئے. پیار سے دل موم ہوتے ہیں. ہم نصیحت کو ڈنڈے کی طرح مارنے لگتے ہیں دوسرے کے سر پہ. دونوں نے عرض کیا, پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا, سرکشی کرے گا. ڈر لگ رہا ہے ہم کو ادھر جاتے ہوئے. قال لا تخافا, فرمایا مت ڈرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو, آزاد کر دو, تاکہ وہ اپنی عبادت آزادی سے کر سکیں اور اپنا کام کریں اور ان کو تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. دیکھیے پیغام کس طرح دے رہے ہیں, کیا پیغام ہے. پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں, ہم رسول ہیں تیرے رب کے. پھر مقصد بتاتے ہیں کس لیے آئے, ٹو دا پوائنٹ. بنی اسرائیل کو ساتھ بھیج دیں. نمبر 2, ان کو تنگ نہ کیا کریں. نمبر 3, ہم آپ کے لیے بھی نشانی لائے ہیں کہ آپ بھی اللہ کی بات قبول کر لیں, اور جو قبول کر لے ہدایت کی بات اس کے لیے سلامتی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نہیں قبول کرے گا, جھٹلائے گا, منہ موڑے گا, اس کے لیے عذاب بھی ہے. دیکھیے کسی کو یہ بتانا تو بہت آسان ہے کہ آپ کو فائدہ ہے اس کام میں, لیکن یہ بتانا کہ نہیں کیا تو مشکل بھی ہوگی, یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اور وہ فرعون کے سامنے جا کے کہنا, قال فمن ربکما یا موسیٰ. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ. فرعون اب پوچھتا ہے. دیکھیے ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے تو وہ فرعون کے دربار سے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ کیا مشکل, 2 ہی تھے نا, موسیٰ اور ہارون. پوری فوج تھی فرعون کے ساتھ, ایک اشارہ کرتا, پکڑو ان کو لے جاؤ, بات ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں ساتھ ہوں, سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, کچھ نہیں بگاڑیں گے, جاؤ میسج دو. اور وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بات کرتے ہیں, اور پھر وہ بھی بات کرتا ہے. اور کیا بحث مباحثہ اور ہٹ دھرمی کی باتیں. پوچھتے تمہارا رب کون ہے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی. دعویٰ کے لیے اللہ کی کریشن پر غور و فکر ضروری ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں کہ وہ دیکھو وہ کس نے بنایا. اسی لیے سورت النحل اور ابراہیم اور ان سورتوں میں جہاں بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں کا, نشانیوں کا ذکر کیا گیا, وہاں آخری میسج کیا ہے, کنوے دا میسج. کیونکہ لوگوں کو اللہ کی کریشن کے تھرو اللہ سے جوڑیں. صرف قرآن کی آیتیں نہیں, کائنات کی آیات بھی دکھائیں جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی, پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا اور پہلے کی جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی. یعنی موسیٰ تو آ جائے, تیرے پہلے سے جو لوگ گزر چکے وہ سارے عذاب میں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے ہی کوشچن لوگ پھر آپ سے کرتے ہیں. اب مثلا اگر آپ کسی سے کہیں کہ قرآن پڑھو کر ہمارے ماں باپ تو نہیں پڑھتے تھے, اس کا مطلب انہوں نے نہیں پڑھا تو جہنم میں جائیں گے, تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پڑھیں. بہترین جواب دیا, کہا علمھا عند ربی فی کتاب, اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے, صحیح ڈیسیژن لیتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسا دیا, پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی, کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے. ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلے گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کسی کو جادو کے زور سے کہیں سے نہیں نکال سکتے. اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں, طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا, کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا, شامت کے
مارو، جھوٹی تہمتیں اللہ پہ مت باندھو ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناش کر دے گا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی دیتے، دعویٰ کا کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، جادوگروں کے درمیان۔ وہ چپ کے باہم مشورے کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اس دور میں بھی لوگوں کو فکر کیا تھی کہ ان کا لائف سٹائل تبدیل نہ ہو جائے۔ آج بھی لوگوں کو مشکل کیا ہوتی ہے؟ حجاب سے کیوں مشکل؟ دیکھیے لاکھوں اور کروڑوں کی آبادی میں کتنے لوگ حجاب پہنتے ہیں اور ان میں سے بھی کتنے نقاب پہنتے ہیں۔ ان کے نقاب پہننے سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ لیکن کیوں نقاب بین کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے کلچر کو تبدیل کر رہا ہے، یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے۔ طریقتکم المثلی، ہمارے مثالی آئیڈیل بہترین طرز زندگی کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، ورنہ کیا ہے؟ عرصے سے لوگ نقاب پہن رہے ہیں اور نقاب پہن رہے کام کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ گنتی کے چند لوگ، ان کو ٹالریٹ نہیں کیا جا پا رہا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ چاہے تھوڑا سا بھی ہو، ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ نیکی تھوڑی سی بھی بدی کے مقابلے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو فرعون کو پریشانی ہوئی کہ ہمارا ان مولویوں کے آنے سے ہمارا سارا کلچر تبدیل ہو جائے گا، اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ انسان تھے نا، ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا۔ اللہ نے ساتھ ہی ہمت بندھائی، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے تو جادوگر کا فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے آئے، جتنا مرضی زور لگائے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو، کیونکہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے نا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ جس سے مقابلہ ہے یہ جادو نہیں۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ کس طرح تدبیر الٹی پڑی اس کی۔ اللہ دشمنوں کی چالوں کو کیسے حکارت کرتا ہے۔ جن کے بھروسے پہ مقابلہ کرنے چلا گا وہی بے وفا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی، اب بلیم کرنے پہ اتر آیا۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دے دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے عذاب کی بات کی اور اب فرعون نے کی، کہا کہ تم موسیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہو یا پھر میرے سے ڈرتے ہو؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، تو بس زیادہ سے زیادہ اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، جل جل کے بھی مریں گے نہیں، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا، پوری طرح پانی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی، کوئی اچھا لیڈر نہیں تھا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ یعنی جب اللہ نے ملاقات کا وقت مقرر کیا
تو اس وقت ان کو قوم آ رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تیز تیز چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے. اس نے عرض کیا بس وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا نیکی کے کاموں میں ہم بھی دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا. جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس اس کو پھینک دیا تھا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے بچڑے کی ایک مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا لوگوں تم اس وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو، میری ہی بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. تو آپ دیکھیں کہ اتحاد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بعض چیزوں کو انسان دیکھتا بھی کہ بہت اچھی نہیں، پھر بھی ان پہ صبر کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اختلاف اور پھوٹ نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی اٹھائی تھی، لیکن اب سامری کا قول ہے، معلوم نہیں اس نے کیا اٹھایا تھا اور کیا نہیں، لیکن بہرحال لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بن گیا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، ڈونٹ ٹچ می. وإن لك موعدا لن تخلفا، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، بالکل اس کا نشان مٹا دیں گے. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر نصیحت عطا کیا ہے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، کس سے؟ قرآن سے، ذکر سے، کیا ہوگا اس کا انجام؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن سخت بار گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. لمبی لمبی زندگی 10 دن. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری زندگی یعنی دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا یعنی قیامت کے دن، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس دن حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے.
اور دعا کرو وقل رب زدنی علما کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ کر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی۔ یعنی ایک سسپینس کریٹ کیا، تم جاننا چاہتے ہو، یو وانٹ ٹو نو، ڈو یو نو کہ وہ کون سا ہے؟ تو جب کوئی کہتا ہے نا ڈو یو نو، تو کہتے ہیں وٹ، تو پھر وہ کہتے نہیں میں نہیں بتاتا، نہیں بتاؤ، تم ضرور بتاؤ گے مجھے، نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بتانا، نہیں پھر بھی بتانا ہے۔ ہم تجسس سے زوری زبردستی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے میں بتاؤں وہ درخت جس کا پھل کھانے سے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، زندگی نہیں جاتی اور سلطنت نہیں جاتی۔ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، لباس اتر گئے، دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے اور چھپانے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کا جذبہ فطری جذبہ انسان کے اندر۔ اور آپ دیکھیے سولوشن، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ گئے کہ اچھا کپڑے نہیں اب کیا کریں۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا یعنی قرآن سے، اس کتاب سے، اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے کمی کا احساس دوں گا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، بہت عقل مند تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، جیسا عمل ویسی جزا۔ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، میں نے بھی تمہیں بلا دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ دنیا جتنی بھی زیادہ ہے آزمائش اتنی ہی زیادہ ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دیتے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ اللہ کو بندوں سے کیا چاہیے؟ تقوی، اور بندے کس کے پیچھے بھاگتے رہتے؟ رزق کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ بندے تو سب اپنے آپ کو ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اچھا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کے لیے وہ مردیہ کا خطاب پسند کر لے، راضیۃ مرضیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔